है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखकर इस तशवीश का, इस परेशानी का इजहार किया है कि हुकूमत ने रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की जो कीमत मुकर्रर की है वो आलमी मार्केट्स में 150% आलमी मार्केट से 150% महंगी है। पाकिस्तान में हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत है 8,500 रुपए, जबकि ये कीमत 1,500 रुपए होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका रेट सिर्फ $20 है। तो महज $20 की ये वैक्सीन पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों है? फिर साथ ही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये भी दरख्वास्त करा है कि हुकूमत प्राइवेट कंपनीज के जरिए वैक्सीन खरीदने की पॉलिसी को मनसूख करे और इस हवाले से जो भी खरीदो फरोख्त हो रही है इसका एक डाटा बनाया जाए, उसे पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर नासिरा जावेद और कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर अब्दुल बारी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल बारी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर, ये वाकईतन बड़ी तकलीफ दे बात है। इससे पहले भी अद्वियात के साथ यही कुछ होता रहा है और ये कोरोना वैक्सीन जिसकी अशद जरूरत है, तो ऑलरेडी पॉलिसी हमारी लेट अनाउंस होती है, हमने इसके लिए तगोदो लेट की और उसके बाद अब जो वैक्सीन मार्केट में $20 की है उसको हम इतना महंगा 160% महंगा करके बेच रहे हैं। सर लेकिन ये तो अब जिन्होंने प्राइस रखी वही बता सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, ड्रैप का एक प्रोसेस है जिसका एक तरीक़ाकार होता है जिसकी वो प्राइस फिक्सिंग करते हैं। अब उसमें वो क्या तरीक़ाकार है वो वही ज़्यादा उसकी ये होती है कि मार्केट में देखते हैं, उसी हिसाब से वो करते हैं, बट दैट हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। वो किसी प्रोसेस के तहत ही करते हैं, ऐसे उनका बगैर प्रोसेस के नहीं होता है। सर, आप टास्क फोर्स का हिस्सा हैं। सर, भारत में 750 रुपए की ये डोज मिल रही है सर, और यहाँ पर 8,500 रुपए। तो आप इस टास्क फोर्स का हिस्सा हैं, आप क्या समझते हैं कितनी कीमत होनी चाहिए सर यहाँ पर? देखिए, कीमत का तो मतलब एज ए टास्क फोर्स तो मुझे अंदाजा नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसकी जो ड्रैप की जो प्राइसिंग कमेटी है उसके अंदर एक प्रोसेस लिखा हुआ है जिसके अंदर के किस तरीके से होगा, क्या वो लैंडिंग कॉस्ट क्या होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होती है, उसी हिसाब से वो लोग करते हैं, उसको डिटरमिन करते हैं। अब वो प्राइसिंग पॉलिसी है जो उसी हिसाब से वो लोग करेंगे, वो रेकमेंड करेंगे। अब गवर्नमेंट को उसको अप्रूव करना है नहीं करना है वो गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात भी बताइएगा सर, प्राइवेट कंपनीज जो है वो कह रही हैं क्योंकि हमने महंगी वैक्सीन खरीदी है, $45 की हमने ईच वैक्सीन खरीदी है, तो इस वजह से हम मार्केट में उसको महंगी लेकर आएंगे। तो आप ये बताएं सर, इज इट पॉसिबल कि पूरी दुनिया में जो $20 जिसकी कीमत हो वो हमारे ही पास, हमारी ही प्राइवेट कंपनी इसको बस $45 की दी जाए? सर, इज इट पॉसिबल? नहीं, वो पॉसिबल तो नहीं है ना। देखिए, ये बात ये है कि अगर कोई चीज महंगी होनी है तो वो जो बिजनेस जो करता है, ये जो बिजनेस जो कंपनी मंगवाएगी भी, उसको भी तो वायबिलिटी देखनी होती है ना कि वायबल है कि नहीं है। इतनी भी ये तो वायबल नहीं होगी ना अगर इतनी महंगी बनी। अगर कोई 100 रुपए की मतलब ब्लैक में खरीदे और कहे कि मैं ब्लैक में बेचूंगा आके, तो वो तो अलाउ नहीं हो सकता ना। तो उसकी जो इसलिए उस पे तो आप किसी के साथ, वो आज मैं कहीं पढ़ भी रहा था, वो कह रहे थे कि वापस भेज रहे हैं, जी हम वापस भेज देंगे, वापस भेज दें अगर उसको। सर यही बात नासिरा जावेद साहिबा भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सर, ये अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकेंगी। नासिरा साहिबा, ये जो सिचुएशन इस वक्त है, आपके मुताबिक रूसी वैक्सीन की कीमत 1,500 रुपए होनी चाहिए, लेकिन जो दरामद कर रही हैं कंपनीज वो कह रही हैं कि एक वैक्सीन उन्हें $45 की मिल रही है। अब चूंकि उन्होंने महंगी खरीदी है तो ऑब्वियसली उनकी मजबूरी है कि वो महंगी बेचें। तो आपने यहाँ पर तो तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान को ही सिर्फ $45 की क्यों दी गई है? यही सवाल हमने पूछा है। शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी का मतलब है शफाफियत और किसी चीज में करप्शन ना हो, लेकिन ये तो हमारी घुट्टी में ही आ गया। हर चीज में कुछ ना कुछ सिलसिला रखा हुआ है। क्यों इतनी ज्यादा कीमत पे पाकिस्तान को मिल रही है, जब साथ वाले ममालिक में अगर 1,500 की आ रही है और हमें यहाँ मिल रही है 4,400 की वही चीज? तो इसकी वजह क्या है? और ये जो ड्राइव रूल्स है इसमें भी है कि अगर बांग्लादेश और हिंदुस्तान में से हमारी उनसे 0 से लेके 30% का फर्क से ज्यादा हो तो वो चीज हमने लेनी ही नहीं। अब तो मुझे ये समझ नहीं आती निजी कंपनी को देने का मकसद क्या है। और ये निजी कंपनी ने ये ऐलान बाजार में बताया कि हमें खास मुराद मिली, उन्हें अपने स्टॉक मार्केट में शेयर्स भी ऊपर कर दिए। कोई एक बात है, यहाँ हर तरफ यहाँ पे जो है वो बदअनवानी ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, नासिरा साहिबा, आप ये बात कर रही हैं कि प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दी क्यों है, तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि प्राइवेट कंपनीज को इसलिए ये इजाजत दी गई है ताकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन दरामद की जा सके।
دیکھیے اگر تھوک کے حساب سے ریاست لے اتنے 21 کروڑ لوگوں کے بیچ میں سے ابھی تو چند لوگوں کو ہوا ہے تو اس کا ریٹ آدھے سے بھی کم ہو سکتا ہے. اور ایسی جگہ سے لیں جو ہمارے ہمسائے ہیں جنہوں نے ہمیں مفت ان کی دی ہے, ان کے ساتھ ہماری گڈ ول بھی زیادہ بنے گی اور یقیناً وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی اور زیادہ دیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ رعایت کے علاوہ کچھ اور ہمیں وہ مفت بھی دے دیں. تو میری تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے, اس کمپنی کے ساتھ ہم خاص مراد کیوں کر رہے ہیں. اچھا ناصرہ صاحبہ, حکومت کے مطابق کورونا ویکسین کی قیمت کا تعین کرنے کا میڈم کوئی عالمی ریفرنس موجود نہیں تھا, تو اس لیے قیمت کے تعین سے پہلے ہی پرائیویٹ کمپنیز کو ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی. محترمہ, آپ کے خیال میں کیا سارا مسئلہ اسی فیصلے کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا ویکسین کی درآمد کو لے کر حکومت پاکستان سنجیدہ نہیں تھی؟ یقیناً نہیں تھی. دیکھیے ان کو پتہ نہیں کتنا زیادہ یہاں پہ پھیلا ہوا ہے, اور تمام دنیا کے ممالک جو ہیں, ریاست تقریباً ہر جگہ یہ دے رہی ہے اپنے شہریوں کو اور مفت دے رہی ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحت کارڈ بھی دیں گے؟ پہلی ترجیح تو صحت کارڈ میں یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی بچے. لوگوں کی زندگی بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کورونا کی ویکسین ان کو مفت دی جائے. میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی, خاص طور پہ اس کمپنی کو جس کے ذریعے نجی کمپنی کے یہ ہو رہی ہے امپورٹ, ان کو یہ فائدہ. میں نے تو کہا انہوں نے اپنا فائدہ یہ اٹھایا, انہوں نے بتایا کہ جی ہمارے ساتھ تو کیا جا رہا ہے خاص سلوک فیوریٹزم کا, ان کے اسٹاک مارکیٹ میں شیئر بڑھ گئے. ایس سی سی پی کو علیحدہ یہ رپورٹ ہونی چاہیے تمام معاملے کو. میں نے سنا ہے کہ ان کو نوٹس بھی سرو ہوا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کن وجوہات پہ یہ اتنا اس کی قیمت چڑھائی ہے, جب اس کی اجازت ہی نہیں ہے ڈرائیو پالیسی میں. ڈاکٹر باری آپ سن رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں تھی ویکسین کے حوالے سے, اسی لیے اب اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ایک $20 کی ویکسین اس کو $8,500 میں لینا پڑ رہا ہے. یہاں تک بھی بات ہوئی تھی کہ قیمت کو بڑھایا جائے. کیوں لینا پڑے گا؟ یہ بات تو اپنی نہیں لینا پڑے گا, یہ واپس کر دیں. جی دیکھیں یہ واپس کر رہے, وہ واپس لے جانے کو تیار ہے, لے جائے. صحیح ڈاکٹر باری. جی بالکل, تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں سیریسنس ہر جگہ سے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مسائل ہیں ساری دنیا میں, ساری دنیا کو چاہیے اور ساری دنیا لے رہی ہے. اس میں بیسیکلی پہلے تو ان کی پرائرٹی تھی کووڈ کو, کوویکس کو دیں, اور کوویکس نے بھی دینی ہے یہاں پاکستان میں, وہ بھی آئے گی, آ رہی ہے. دوسری یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپلائی کیا تھا اور وہ ہے, اس کو پرائرٹی ہیلتھ دیا کر رہے ہیں. ابھی اب اس پہ سپلائی ڈیمانڈ کے ایشوز ہیں جو جس کی وجہ سے پرابلم آ رہی ہوگی, لیکن جو سیریسنس ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ سیریسنس نہیں ہے, سیریسنس ڈیفینیٹلی ہے اور اتنا کام ہو بھی رہا ہے اس کے اوپر. اب اس میں کیا کیا مسائل ہے یہ تو وہ لوگ خود زیادہ, یہ جو آپ ان سے جو ہے فیصل سلطان بتا سکیں گے کہ ان کو کیا کیا مشکلات پیش آ رہی تھیں جس کی وجہ سے یہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ اس ویکسین کو پرائیویٹ سیکٹرز کو روکا جائے ورنہ یہاں پر پھر یہ کرپشن بڑھنے کا خطرہ ہوگا. اب سر کورونا جب آیا تھا اس وقت بھی ہم سب نے دیکھا تھا جو $5 والا ماسک ہوتا تھا نا سر, وہ $100 کا ملنے لگا تھا. پھر اس کے بعد تو یہ ایک بزنس شروع ہو گیا. اب سر یہ ویکسین جس کی قیمت آئی ہے سر, یہ ویسے ہی بہت زیادہ ہے. جب یہ لوکل مارکیٹ میں آئے گی پھر اس کے وہ بلیک والے معاملات جو ہمارے پاس ہو جاتے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. سر ڈرگ پرائسنگ پالیسی سر اس وقت جو ہے وہ بھی ناکام ہو گئی تھی جب $11,000 والا جو وہ ایک انجیکشن تھا وہ 5 اور 6 لاکھ روپے میں بھی بک رہا تھا. سر یاد ہوگا آپ کو سیکنڈ ویو کے دوران. ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ تو پرائز کو کنٹرول کرنا حکومت کا کام ہے اور ان کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کی 200 کہ تقریباً 220 ملین کی پاپولیشن ہے, تو کہ ایک سیکٹر پورا نہیں کر سکے گا اور بہت سے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگ جو افورڈ کرتے ہیں انہوں نے جا کے دبئی میں جا کے لگوا لیے, اب دبئی میں جا کے لگوا لیا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں. دیکھیں ابھی تو ایک پرائرٹی ہے, آپ کے پاس ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, اس کے بعد 60 سال سے اوپر والے لوگ ہیں. تو نیچے جو لوگ ہیں جو 60 سال سے نیچے ان کو اپریہنشن ہے نا, ان کو بھی چاہیے اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مہنگی دی جانی چاہیے. پرائسنگ کا اس کے اوپر ہماری بہت بڑی پاپولیشن ہے اور ان کو نیگوشیٹ کرنا چاہیے, جس میں اسٹیٹس کو بھی ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور ان مارکیٹ والوں کو بھی جو ہے نا یہ کرنا چاہیے, اور اس کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر اور وہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اس کو جس طرح سے نمبر آف کیسز سر بڑھ رہے ہیں اور جتنی یہ لیتل قسم کی ویو ہے, سر مجھے یہ بتا دیجئے کہ پنجاب کے 11 اسکولز کے لیے 11 اضلاع کے لیے معاف کیجیے گا, وہاں پر تو اسکولز بند کر دیے گئے ہیں, لیکن سندھ حکومت کی جو پالیسی ہے وہ انہوں نے اپنی پریویس پالیسی کو ہی رکھا ہے, اسی کو ہی برقرار رکھا ہوا ہے. سر
اگر یہ نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے نقصان ہو سکتا ہے خدا نخواستہ سندھ میں؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نمبرز کے اوپر آپ کسی چیز کے اوپر اس وقت جو ہے نا اگر 3,000 3,500 کیسز ہیں اس پہ سے 250 کیسز سندھ میں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس ڈسٹرکٹ میں جہاں پر پھیلاؤ نہیں ہے آپ اس کے اوپر تو اس کو تو بند نہیں کرتے. یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا ہے اسی طریقے سے کہ جہاں 11 اضلاع میں انہوں نے لکھایا ہے کہ سارا پنجاب میں اس وقت زیادہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ تو جو جہاں پر اس کی اسمارٹنیس یہی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہے اس کو سندھ میں بھی انہوں نے کچھ جگہ کراچی میں کچھ سینٹر کے کچھ یوسیز کو بند کیا ہے کہ وہ وہاں سے کیسز آ رہے تھے. تو اسٹریٹجی ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پورا ملک بند کر دیں جو کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اسی لیے آپ کو اسٹریٹجیکلی آپ کو یہ کرنا جس پر اسٹک رہے ڈاکٹر ہمیشہ کے دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے سر، مجھے لاسٹ میرے پاس بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں نے ناصرہ صاحبہ آپ کا ایک کمنٹ لینا ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ چاہ رہے ہوں گے کہ ان کو ویکسین مل جائے، وہ ویکسین کو یوز کر لیں، لیکن 8,500 روپے کی قیمت یہ بہت کم نہیں ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ حکومت کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی ایک تو یہ ہے کہ ایک بلک ریٹ پہ اگر حکومت لے تو یقیناً ان کو زیادہ اس میں سہولت ملے گی. تھوڑی سی ویکسین منگانے کے لیے جو یہ اس وقت نجی کمپنی کر رہی ہے ظاہر ہے اس کا ریٹ زیادہ ہونا ہے، اور پھر انہوں نے ان سے کہہ کے تو اس کو انفلیٹ بھی کرایا ہے. تو بیٹا یہ لگائیے گا، یہ آواز نہیں آ رہی. صحیح.